الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 77واں حصہ 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 10 ذوالقعدہ 1444 ہجری اور 31 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ تجارت کے حوالے سے اس دنیا میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ دو مختلف ممالک کے حکمرانوں نے مل بیٹھ کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مال پر ٹیکس نہیں لگائیں گے، یعنی ہم فری ٹریڈ کریں گے۔ ایسے معاہدے کئی ممالک کے درمیان موجود رہے ہیں۔ سابقہ سالوں میں ایک مثال شام اور سعودیہ عرب کی بھی تھی۔ ابھی اسی مئی 2023 عیسوی میں بہت سے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ نے سعودیہ عرب کے ساتھ مل کر فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے۔ یہ آپ عرب نیوز کی اخبار میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سعودیہ عرب کا انگریزی کا پہلا جو روزنامچہ ہے وہ عرب نیوز ہے۔ ویسے تو وہاں پہ سعودی گزٹ اور دیگر اخبارات بھی ہیں، لیکن برطانیہ اور سعودیہ عرب کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ یہ اس مئی 2023 کے عالمی اخبارات کی بزنس سیکشن کی ایک اہم خبر ہے۔ اور مئی کی نسبت سے یاد رہے کہ مئی میں ہی اسرائیلی صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ جی انہیں آزادی ملی 1948 میں۔ اب یہ بڑا ایک اہم دلچسپ سوال ہے کہ صہیونیوں کو آزادی کس سے ملی، کس سے انہوں نے آزادی حاصل کی، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی ہم ڈالر اور اس کا ڈاکہ اور اس کا حل اور تجارت اور مالی اور معاشی پہلو پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ مئی کے مہینے میں اسرائیل کا یوم آزادی ہونا اور مئی ہی کے مہینے میں برطانیہ اور سعودیہ عرب کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا لوگوں کی نظر میں یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیر جیسے لوگوں کی نظر میں یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ سابقہ وہ رسم ہے ان دونوں کی، سعودیہ اور برطانیہ کی، کہ جو بالاتفاق یہ اکٹھے سلطنت عثمانیہ کے خلاف چلتے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ برطانیہ ہی تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور ایک قبلہ صہیونیوں کے قبضے میں چلا گیا اور ایک قبلہ وہابیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو اب مذہب اور عقائد کی بحث کو بھی ہم اس پروگرام میں نہیں چھیڑتے کہ عقائد و نظریات کیا ہیں۔ ابھی ہم صرف معاشی پہلو پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈالر کے ڈاکے کا عنوان ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ برطانیہ اور سعودیہ عرب کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ اسی مئی 2023 کا ایک اہم یعنی معاہدہ ہے۔ تو دونوں پہ غور کریں۔ برطانیہ فلسطین میں اسرائیلی ریاست کھڑا کرنے والا وہ حکمران ٹولہ ہے جو بنی اسرائیل ہونے کا دعوے دار ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو مانتے ہیں، اور مکہ پہ جو حاکم ہے اس وقت عقیدے کے لحاظ سے یہ وہابی ہیں، کہلاتے یہ اپنے آپ کو سنی ہیں، اور آدم علیہ السلام کے خلافت والے واقعے اور سجدے والے واقعے کو مانتے یہ بھی ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل والے وہ برطانوی اور اس کے پروردہ یہ صہیونی اسرائیلی وغیرہ، اور برطانیہ ہی کے بٹھائے ہوئے یہ وہابی اور یہ کعبہ والے، یہ دونوں قبلوں والے یہ آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور حقیقت پہ آپ غور کریں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی فرشتوں آؤ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو اس اعلان میں اہم الفاظ یہ بھی تھے
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس زمین دنیا پر خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اور اسی خلافت کے اعلان سے معرکہ حق و باطل کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی دو قومی نظریہ وہیں سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسی واقعے میں آدم علیہ السلام سے حسد رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا وہ ابلیس جو شیطان بنا، اس روئے زمین پر وہی شیطان اور اس کے چیلے چانٹے یعنی حزب الشیطان وہ آج بھی خلافت کے منکر ہیں، خواہ وہ قبلوں کے حاکم بنے بیٹھے ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، حقیقت پر غور کریں کہ اسرائیلی صہیونی بنی اسرائیل ہونے کے دعوے دار ہیں، آدم کے واقعے کو مانتے ہیں، مکہ والے وہابی سنی بنے بیٹھے ہیں، آدم علیہ السلام کے واقعے کو مانتے ہیں، لیکن دونوں آپس میں تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، برطانیہ والے اور سعودیہ والے، لیکن انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حقیقی اعلان اس پوری دنیا کے اوپر نافذ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ یہ جو ملکی سرحدیں برطانیہ نے کھڑی کیں، یہ جو ملکی سرحدوں کے اور وطن پرستی کے یہ بت گھڑ دیے گئے، اور ان بتوں کے پجاریوں کو کبھی کہیں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا، کہیں مکہ میں، ریاض میں، نجد میں بٹھا دیا گیا، کہیں استنبول میں بٹھا دیا گیا، کہیں قاہرہ میں بٹھا دیا گیا، تو یہ سب جو حکمران ہیں، جو شرک والے اقوام متحدہ کے ممبر بنے بیٹھے ہیں، یہ سب قرآن پاک، حدیث پاک اور رسول پاک سب کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ اقرار ان کا صرف ظاہری ہے، اگر حقیقی اقرار کرتے یا آج بھی کرنے پر تیار ہوں تو پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا سبق یہ ہے کہ صرف برطانیہ اور سعودیہ کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہ ہو، بلکہ تمام خطوں، تمام علاقوں کے یہ جو کاروبار ہیں، یہ جو جائز کاروبار ہیں، یہ جو حلال بزنس ہے، ان سب کے اوپر سے کسٹم ڈیوٹی اور فلاں ڈیوٹی اور فلاں ٹیکس ختم کر دیا جائے، یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جائے۔ مطلب اگر ایک چیز پاکستان کے سیالکوٹ میں بن کے وہ برطانیہ پہنچے تو اس پہ ٹیکس نہ لگے، اگر کوئی چیز پاکستان کے فیصل آباد میں تیار ہو کے ریاض یا مکہ یا جدہ پہنچے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہ لگے۔ ہاں، کرایہ جو پڑے گا وہ پڑے گا، کرائے کی، ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ وہ حقیقت ہے، لیکن یہ جو ملکی سرحدوں کے نام پہ کسٹم ڈیوٹی اور فلاں ٹیکس کے نام پہ حکمران جو ہے وہ لوگوں کا اور کاروباری طبقے کا خون چوس رہے ہیں اور خود عیاشیوں میں مگن ہیں، مست ہیں، اس سب کا خاتمہ، اس کا حل ہی کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ ساری زمین ایک خلافت میں ہو۔ جب ایک خلافت میں ہوگی تو ایک چائنا کے مال کو امریکہ میں انٹر ہوتے وقت کسٹم ڈیوٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، امپورٹ ڈیوٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو مال کی قیمت ہے وہ تاجر اٹھائے اور راہداری کی یعنی سفر نامے کی یعنی ٹرانسپورٹ کی کاسٹ وہ ادا کرے اور اپنے ملک میں لے جا کر کے اس کی خرید و فروخت مزید کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تصور جو اسلام کا خلافت کا تصور ہے، اور آج اس کے حقیقی طور پر، عملی طور پر سب سے بڑے منکر کون ہیں؟ ادھر بنی اسرائیل والے اور ادھر یہ مسلمان کہلانے والے، دونوں ہی قبلوں پر حاکم بنے بیٹھے ہیں، بندوق کے زور پر بنے بیٹھے ہیں، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کو باقی سب ممالک پر لاگو کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ قول و فعل کا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ و رسول کا استہزاء مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے؟ اگر یہ واقعی اللہ و رسول کے وفادار ہیں تو پھر اس کا عملی حل یہ ہے کہ ساری دنیا کے حکمران یہ کسٹم ڈیوٹی یا امپورٹ ڈیوٹی یا ظالمانہ ٹیکس ختم کریں، اور
بنی نو آدم کو سکون سے آرام سے اس روئے زمین پر جینے کا حق دیں جو ان کا بنیادی انسانی حق ہے۔ اور یاد رہے کہ ان ٹیکسوں کے نظام میں اس قدر یعنی شدید قسم کا ظلم ہے کہ مثال ہے، یہ ایک فیکٹری کسی ایک ملک میں ہے، انڈونیشیا میں، یہاں سے مال جب اٹھتا ہے تو مثال کے طور پہ پاکستان آتا ہے، تو یہاں کے حکمران بھی اس میں سے حصہ وصول کرتے ہیں ٹیکسوں کے نام پر، اور یہاں کے حکمران بھی اس میں سے حصہ وصول کرتے ہیں ٹیکسوں کے نام پر۔ اب ہوا یہ کہ لیٹ سے مثال کے طور پہ اس فیکٹری میں سے ایک چیز 100 روپے کی چلی اور اس کے اوپر مثال کے طور پہ جی 10 روپے ٹیکس لگا دیا انڈونیشین حکومت نے، مثال ہے، تو 110 کی ہو گئی۔ پھر سفر کی جو بھی وہ یعنی انڈونیشیا سے پاکستان پہنچنے کا جو سفر ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے، چلیں وہ بھی شامل ہو گئی۔ اب جو چیز وہ یہاں پہنچی پاکستان میں مثال کے طور پہ جی وہ 120 روپے کی ہو گئی۔ اب 120 روپے کی چیز کراچی پورٹ پہ اترتی ہے اور حکومت یہ کہتی ہے جی 40% ٹیکس آپ ہمیں دے دیں، یعنی کہ 40 روپے سے زیادہ یہ جناب آپ ہمیں دے دیں، اور اس کی قیمت بڑھ کے ہو گئی 120 سے مثال ہے جی 160 62 65 پہ چلی گئی۔ ابھی مال پاکستان کے اندر کسی دکان میں کسی فیکٹری میں نہیں پہنچا، اگر پاکستانی کسی کارخانے والے نے اپنا را میٹیریل انڈونیشیا سے منگوایا تھا تو مال ابھی اس پاکستانی بزنس مین کی فیکٹری میں نہیں پہنچا، اس نے ابھی اس کی پروسیسنگ نہیں کی، اس کو کوئی اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں کی، بنا کے اس کو ابھی فروخت نہیں کیا، فروخت کر کے ابھی منافع نہیں کمایا، اور حکومت پاکستان کا پہلا ظالمانہ اقدام یہ ہے کہ ہمیں آپ پورٹ پہ اتنا ٹیکس کسٹم ڈیوٹی کے نام پہ امپورٹ ڈیوٹی کے نام پہ دو گے تو یہ مال ریلیز کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ دجل، یہ ہے وہ ظلم کہ کارخانے والے نے ابھی مال اپنے کارخانے میں پروسیس نہیں کیا، اپنی پروڈکٹ کو بنا کے بیچا نہیں، بیچ کے منافع نہیں کمایا، اور حکمران پہلے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ مجھے جناب آپ اتنے فیصد کسٹم ڈیوٹی دیں۔ یہ ہے وہ ظلم جس ظلم کے خلاف اسلام ہی حل بتاتا ہے، اور یہ حل یقین کریں ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین اسلام ہی ہے۔ ہر دور میں اسلام نے غریبوں ہی کا ساتھ دیا ہے، اسی لیے یہ سرمایہ دار لوگ یہ اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیتے۔ یہ برطانیہ اور سعودیہ کے درمیان تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور دیگر ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ کو ایک عالمی حقیقت کے طور پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ دجالی ہیں، دجل والے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ اور رسول کے مجرم ہیں۔ حل آج بھی اس کا یہ ہے کہ وہ جو اچھے افسران، نیک نیت افسران کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اس ظلم کا ایک حل یہ بھی ہے کہ یہ ملکی سرحدوں کے نام پر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس زمین دنیا کے لیے آدم کی خلافت کا اعلان انی جاعل فی الارض خلیفہ اس کا ثبوت ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ ثبوت ہندوؤں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں، مسلمانوں کی الہامی کتابوں میں ہر جگہ موجود ہے، صرف بات ہے لاگو کرنے کی۔ اور کیا یہ لاگو کرنا بغیر عصا کے ممکن ہے؟ یعنی عصائے موسیٰ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قوم کے لیے رستہ ہمیشہ تب بنتا ہے کہ جب بحر میں، سمندر میں عصا مارا جائے اور وہ عصا ید بیضاء سفید ہاتھ میں ہو، اس ہاتھ میں نہ ہو جو لوگوں کے خون سے لتھڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔